السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ معزز سامعین اور حاضرین، جیسا کہ ماقبل جو درس ہوا ہے اس سے قبل، اس کے اندر میں سیاست صدیقی نے اتنے سارے جو اہداف ہیں، یعنی اتنی ساری جو غزوات میں فتح حاصل کی، اس کے لیے آپ نے کیا کیا منصوبہ بندی کی، اس کے متعدد طریقے ہم نے آپ کے درمیان پیش کر دیے ہیں۔ چند ایک طریقہ اور ہے جسے آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بغور اپنے آپ کو مطمئن ہو کر کے اور ایک دم عمیق قلب کے ساتھ آج کا درس ملاحظہ کریں، اس لیے کہ آج کا جو درس ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت اور کارنامے کی آخری کڑی ہے، یہ آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آج یہ درس مکمل ہو جائے گا۔ دشمن کے خطرے سے بچاؤ کے لیے بحالت اقامت اور سفر کے دوران حفاظتی پہرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے لگاتے تھے، یہ اہتمام اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آیا جب مرتد قبائل کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے خوف سے ابوبکر نے مدینہ کے راستوں پر حفاظتی دستے بیٹھائے، اور جس وقت حضرت خالد بن ولید کو مرتدین سے جہاد کے لیے روانہ کیا تو ان کو سوتے وقت اچانک دشمن کے حملے سے متنبہ کیا اور فرمایا سوتے وقت حفاظتی انتظامات کا اہتمام کرنا، کیونکہ عربوں کی عادت اچانک حملہ آور ہونے کی ہے۔ فتوحات شام کے قائدین اور امراء کو آپ نے حفاظتی انتظامات اور لشکر کو دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے محافظین اور پہرے داروں کو مقرر کرنے کی وصیت فرمائی، اور انہیں محافظین کی اچانک تفتیش اور جانچ پڑتال کرنے کا حکم فرمایا، تاکہ جس ذمہ داری پر ان کو مامور کیا گیا ہے اس سلسلے میں اطمینان اور تاکید حاصل ہو جائے کہ وہ کما حق ہو اس کو ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یزید بن ابی سفیان کو حکم دیا، محافظین کی تعداد میں اضافہ کرو اور اکثر و بیشتر رات میں ان کے پاس اچانک پہنچ جاؤ۔ عمر بن عاص نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو پہرا کا حکم دیں، پھر تم ان کی کارکردگی پر برابر باخبر رہنے کی کوشش کرو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے وقت مجلس طویل کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے امراء و قائدین نے لشکر کے لیے اقامت و سفر میں حفاظتی دستے اور پہرے داروں کو مقرر کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق کی مکمل پیروی کی۔ لشکر کی ضرورت کے مطابق ساز و سامان اور توشہ و چارہ بھی تیار کرنا۔ ابوبکر صدیق اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ خریدتے اور اسے جہاد کے لیے وقف کر دیتے، اور اس کے ساتھ دشمن سے جو ساز و سامان اور اسلحہ قبضے میں آتا وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا۔ جس وقت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو مرتدین سے جنگ کا مکلف کیا تو ان کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جب دشمن کی سرزمین میں پہنچیں تو اس وقت تک دشمن کی طرف نہ بڑھیں جب تک کہ ساز و سامان اور توشے کا انتظام اور تیاری آپ مکمل نہ کر لیں۔ یہ کسی بھی قوم سے جنگ کرنے کا بہترین منصوبہ ہے۔ اسی پلاننگ، اسی اسٹریٹجی کے تحت ہم کسی بھی مشن کو کامیاب کر سکتے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس جنگی منصوبے میں وہ منصوبہ بندی کی تھی۔ ابوبکر صدیق کے قائدین جب دشمن سے مصالحت کرتے تو ان سے یہ شرط لگاتے کہ وہ جو مسلمان ان کے پاس سے گزریں گے ان کے لیے حلال کھانے پینے کا انتظام کریں گے، اور ابوبکر صدیق نے شام کی مہم پر روانہ ہونے والے اس نامی لشکر کو وصیت کرتے ہوئے اجازت دی تھی کہ وہ صرف کھانے کی غرض سے دشمن کے اونٹ اور بکری ذبح کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میدان جنگ میں فوج کو کیسے ترتیب دینا ہے یہ بھی صدیق اکبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابوبکر صدیق کے قائدین اپنی جنگی معرکوں میں صف بندی کے نظام کو استعمال کرتے تھے۔ میدان قتال میں قائد کی صواب دید اور وقت کی ضرورت کے مطابق صفوں کی تعداد میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی تھی، لیکن معرکہ یرموک میں خالد بن ولید نے کردوس کا نظام متعارف کروایا کہ کردوس کے نظام میں فوجیوں کا ایک مجموعہ صفوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، یہ صفیں دوسرے سے جدا نہیں ہوتی، ہر دو کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ آسانی سے نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ کردوس کا نظام اختیار کرتے ہوئے خالد بن ولید نے لشکر سے فرمایا تمہارا دشمن تعداد میں زیادہ ہے،
اور سرکشی پر اتر آیا ہے۔ کردوس کے نظام سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہے جس میں بظاہر فوج زیادہ نظر آئے گی۔ چنانچہ قلب پر کردوسوں کو رکھا اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور میمنہ پر کردوسوں کو رکھا اور ان کے ساتھ عمرو ابن عاص کو مقرر کیا، اور ان کے ساتھ شرحبیل بن حسنہ بھی تھے، اور میسرہ پر کردوسوں کو رکھا اور ان پر یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا۔ اس طرح آپ نے 36 سے 40 کردوس مقرر کیے اور فوج کو میدان میں اس طرح منظم کیا جس تنظیم سے عرب بالکل ناواقف تھے۔ انتظامی امور کی ادارت اور ذمہ داری قائدین کے درمیان تقسیم فرما دی، مگر واقعہ یرموک کے بعد صفوں کا نظام اسلامی جنگی نظام میں معمول بھی رہا۔ لشکر کو قتال کے لیے برانگیختہ کرنا، انہیں بتانا، انہیں ابھارنا، یہ بھی جنگ کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو قتال پر برانگیختہ کرتے، ان کے نفوس میں قوت پیدا کرتے جس سے ان کے اندر ظفر و فتح مندی کا شعور پیدا ہوتا، ان سے فتح و نصرت کے اسباب بیان کرتے جس سے دشمن ان کی نگاہوں میں کم نظر آتا اور ان کے خلاف ان کی جرأت پیدا ہوتی، اور یہی وہ جرأت ہے، یہی وہ ہمت ہے جس سے کوئی بھی قوم فتح و کامرانی حاصل کر سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو قتال پر برانگیختہ کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کے حریص بنو، حیات عطا ہو جائے گی۔ جس وقت شام کی فتح کے لیے فوجوں کو تیار کیا، اس وقت انہیں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی، اس پر برانگیختہ کیا اور ان کو وصیت کرتے رہے اور اللہ سے فتح و نصرت کی دعا میں لگے رہے۔ لشکر کو اللہ کا ثواب اور جہاد کی فضیلت کو بھی بتانا ہے تاکہ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے فوج اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے میدان جنگ کے اندر میں کود پڑے۔ شام کی مہم پر روانہ ہونے والے لشکر کو جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنے لیے خاص کرنے کو پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تجارت کی طرف رہنمائی کی ہے اور اسی کے ذریعے سے ذلت و رسوائی سے نجات بخشتا ہے اور دنیا و آخرت میں شرف و منزلت اور کرامت عطا کرتا ہے۔ ان میں سے اصحاب بصیرت اور اہل دانش سے مشورہ طلب کرنا۔ ابوبکر صدیق نے حروب و ارتداد، فتوحات شام، فقہی اور اسلامی معاشرے میں نو عمدہ مسائل میں یہی اصول اختیار فرمایا اور اپنے قائدین کو بھی اس کا حکم فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت اور رائے و مشورہ کرتے رہیں۔ ابوبکر صدیق نے اس سلسلے میں قدوہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ حروب ارتداد میں آپ نے عمرو ابن عاص کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے عمر، تم قریش میں صاحب رائے ہو، طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کو طلیحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان سے مشورہ طلب کیا۔ جب خالد بن ولید کو لشکر کی قیادت کے لیے منتخب فرمایا تو ان سے خالد سے متعلق سوال کیا گیا، جس کا جواب عمرو بن عاص دیتے ہوئے فرمایا، وہ تو جنگی پالیسی کے ماہر، موت کے ساتھی اور فاختہ کے انتظار و تحمل اور شیر کی اچھل کود کے مالک ہے۔ اس کے بعد ابو بکر نے خالد کو قیادت سونپ دی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مکلف کر دیا اور اس کی تنفیذ کے لیے روانہ ہوئے اور برابر مرتدین سے جنگ کے لیے منصوبہ تیار کرنے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے رہے اور مرکزی قیادت کو لشکر کی قراردادوں سے باخبر کرتے رہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے رومیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مشورہ کیا۔ جب آپ نے ان کی رائے معلوم کر لی اور وہ ایک رائے پر متفق ہو گئے تو آپ نے فوج کو تیاری کا حکم صادر کر دیا اور آپ نے لشکر شام کے قائدین و امراء کو آپس میں مشورہ کرنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا، یہ ربیعہ ابن عامر ہیں، شرف و منزلت کے مالک ہیں، ان کی جنگی قوت تم جانتے ہو، میں نے ان کو تمہارے ساتھ لگا دیا ہے اور تمہیں ان کا امیر بنایا ہے۔ ان کو اپنے ساتھ مقدمۃ الجیش میں رکھنا، ان سے مشورہ کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ ابو بکر نے مزید فرمایا، جب تم فوج لے کر راستہ طے کرنا تو اپنے اوپر اور اپنے ساتھیوں پر کبھی بھی تنگی اور مشقت نہ ڈالنا، اپنے قوم اور ساتھیوں پر غصہ مت کرنا، ان سے برابر مشورہ کرنا، ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم رکھنا۔ نیز فرمایا، جب تم مشورہ لے لو تو خبر سچی بتاؤ، تمہیں سچا مشورہ ملے گا، اور کبھی بھی جب آپ کسی سے مشورہ لو تو مشیروں سے کبھی بھی بات مت چھپاؤ، ورنہ تمہاری ہی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اور یہ اس طرح دیگر شورائیت کے اصول و مبادی سے متعلق یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے باتیں کی اور ایسے ہی دیگر لشکر شام کے امراء و قائدین کو بھی آپ نے وصیت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قائدین کو مشورہ کرنے سے متعلق جو وصیت فرمائی اس کو انہوں نے نافذ کیا۔ چنانچہ ابو عبیدہ ابن جراح نے عمرو بن عاص سے فرمایا، اے عمر،
وہ دن تمہارے لیے بہتر ہے جس میں مسلمانوں کو تمہاری رائے اور حاضری سے برکت حاصل ہو۔ تو تم میں سے ایک فرد ہوں، اگرچہ میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن میں تم لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لہذا روزانہ تم اپنے رائے سے مجھے باخبر کر دیا کرو، میں تم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں میدان قتال سے قائدین کا مرکزی قیادت سے مشکل عسکری امور سے متعلق جنگی منصوبہ وضع کرنے اور اس کی تنفیذ اور قیدیوں کے ساتھ تعامل کے لیے مشورہ طلب کرنا شامل تھا۔ حضرات، جو باتیں میں نے آپ کے درمیان کہی ہیں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو خلاصہ اس معاملے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ قائد بن کر کے، امیر بن کر کے کسی فوج کو لے کر کے روانہ ہو کسی بھی مہم پر، تو آپ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، ان کے عزت نفوس کا خیال رکھیں، ان سے مشورہ طلب کرتے رہیں، تاکہ انہیں بھی یہ احساس ہو کہ جس فوج کے درمیان ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اور جس مہم کے لیے، جس مشن کے لیے ہم روانہ ہیں، وہ جو ہمارا امیر ہے، ہمارا جو قائد ہے، وہ ہماری بھی عزت کرتا ہے، ہمارا اہتمام کرتا ہے، ہماری توقیر کرتا ہے، ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، گویا کہ ہماری بھی کوئی نہ کوئی اہمیت اس فوج کے اندر، اس مشن کے اندر میں موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ کو فتح و کامرانی میں آسانی ہو سکتی ہے حاصل کرنے میں۔ لشکر پر ان کے حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دینا جن کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے قائدین و امراء کو اس بات کی تاکید کرتے تھے، جب عمرو بن عاص کو فلسطین روانہ کیا تو ان کو تاکید فرمائی، ظاہر و باطن میں اللہ کو تقوی لازم پکڑنا، اپنی خلوت میں اللہ سے حیا کرنا، وہ تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ میں نے تم کو ان لوگوں پر مقدم کیا ہے جو تم سے اسلام میں سبقت رکھتے ہیں اور صاحب احترام ہے، لہذا آخرت کے لیے عمل کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے عمل سے اللہ کی رضا طلب کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے باپ بن کر رہو۔ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، اس کا جب وقت ہو جائے تو اذان دو، اور کوئی بھی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک لشکر کے لوگ اذان سن نہ لیں، اور جب دشمن سے مڑ بھیڑ ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے ساتھیوں پر تلاوت قرآن کو لازم پکڑو اور انہیں جاہلیت کے واقعات بیان کرنے سے روکو، اس سے ان کے مابین عداوت جنم لے گی، دنیا کی چمک دمک اور رنگینیوں سے اعراض کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنے ان اسلاف سے جا ملو جو گزر چکے ہیں اور ائمہ میں سے بنو جن کی مدح قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے تم کو ان کا پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے، نمازوں کو قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے اطاعت گزار بندے بنے گئے۔ یہ وہ اہم ترین اللہ قائدین اور لشکر کے حقوق ہیں جنہیں ابوبکر صدیق نے اپنے قائدین کی وصیتوں اور خطوط میں ذکر فرمایا ہے۔ فارس و روم کی قوتوں کو صفایا ایسے ہی نہیں کیا جا سکا، اس میں کئی راز ایسے ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اسلامی فتوحات کی تحریک میں غور و فکر کرنے سے ایک حقیقت جو ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لشکر کو کس قدر توفیق بخشی۔ یہ ظفر مند لشکر عراق و شام کی طرف روانہ ہوا، روم و فارس کی طاقت و شوکت کو توڑنے اور جنگ کی تاریخ میں معمولی وقت میں ان کے ملک کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فتح کی سرعت و تیزی کا سبب دو طرح کے عوامل و اسباب ہیں، ایک وہ عوامل جو مسلم فاتحین سے متعلق ہیں اور دوسرے ان قوموں سے متعلق ہیں جن کے ممالک کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ مسلمانوں سے متعلق عوامل کیا ہے؟ دین ہے حق پر مسلمانوں کا ایمان جس کی خاطر وہ قتال کر رہے تھے۔ نمبر 2، رزق و موت اور قضاء و قدر کے سلسلے میں مسلمانوں کا اپنے رب پر یقین کامل۔ تیسری بات، جنگی صفات مسلمانوں میں گھر کر چکے تھے۔ چوتھی، دوسری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری اور ان کے درمیان عدل و انصاف۔ جزیہ و خراج مقرر کرنے میں مسلمانوں کی رحمت، شفقت اور ان سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ مسلمانوں کے پاس عظیم قائدین اور مجاہدین کی ثروت و قوت، اور سب سے آخری اسلامی جنگی منصوبہ بندی کا مستحکم ہونا۔ مفتوحہ ممالک سے متعلق اسباب و عوامل۔ روم و فارس کی کمزوری، وہ کمزور ہو چکے تھے، ان کے اندر ظلم کا دورہ تھا، فساد عام ہو چکا تھا، بد اخلاقیاں اور بری عادات پھیل چکی تھیں، ان کی تہذیب کو بڑھاپا لاحق ہو چکا تھا، ان کے بادشاہوں کے اسراف نے اس کا جنازہ نکال دیا تھا، یہ اللہ کے منہج سے پھر گئے تھے، ان کے اندر اللہ کی سنت نافذ ہو چکی تھی جو رحم، مجاملت اور تبدیلی قبول نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کے اندر میں شر و فساد بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر میں بزدلی اور اس کے اندر میں ضعف پیدا کر دیتا ہے۔
اور ان کے بالمقابل مسلمان تو اللہ نے انہیں اپنے صحیح منہج کے ذریعے سے شرف بخشا، انہوں نے اس پر عمل کیا اور غلبہ کے اسباب اختیار کیے، اس کی شرائط کو پوری کی، قوموں اور حکومتوں کے قیام اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اللہ کی قوانین فطرت کو اپنایا۔ میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روم و فارس کی کمزوری نے مسلمانوں کے سامنے بڑے پیمانے پر راستہ ہموار کیا۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر دونوں سلطنتوں کی کمزوری کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑے اونچے پیمانے پر تیاری کی، لاکھوں تربیت یافتہ فوجی تیار کیے جو تعداد اور جنگی ساز و سامان میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھے۔ اسی طرح انہوں نے اسلحہ بھی استعمال کیا جو مسلمانوں کے پاس میسر نہ تھے، مثلاً ہاتھیاں اور آنکس و شکنجے جنہیں وہ قلعوں کے پیچھے روانہ کرتے، مسلمانوں کا شکار کرتے۔ اور اسی طرح یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے کہ رومیوں نے مسلمانوں کو اہمیت نہ دی جس کی وجہ سے انہوں نے تیاری نہ کی۔ اس خیال کی تردید ابن عساکر کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ ہرقل قیصر روم نے اپنے جرنیلوں کو حمص میں اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں نے تمہیں متنبہ کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ عرب مہینہ بھر کا سفر کر کے آتے ہیں اور تم پر حملہ کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو زخم تک نہیں آتا۔ اس پر قیصر کے بھائی نے کہا بلقا میں محافظ فوج بھیج دیجیے۔ اس نے وہاں محافظ فوج تعینات کر دی اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو ان پر ذمہ دار بنایا۔ یہ محافظ فوج وہاں برابر ڈٹی رہی یہاں تک کہ ابو بکر عمر کے دور میں وہاں اسلامی فوجیں پہنچی۔ دوستو، آج جو آخری بات ہے، جو آخری فصل ہے، وہ آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر صدیق کا استخلاف اور ابو بکر کی وفات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف جمادی الاخری سن 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور آپ کی بیماری بڑھتی رہی۔ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کو اپنے سلسلے میں اندازہ ہو گیا تو لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میری حالت تم لوگ دیکھ رہے ہو، میرا خیال ہے کہ میں اس بیماری میں بچوں گا نہیں۔ اللہ نے تم لوگوں کے ہاتھ میری بیعت سے کھول دیے ہیں، تمہارا معاملہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو تم لوگ جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو۔ اگر تم نے میری زندگی میں امیر منتخب کر لیا تو یقین ہے کہ میرے بعد اختلاف نہیں کرو گے۔ نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ابو بکر صدیق کا متعدد کارروائیاں عمل میں لانا۔ سب سے پہلی بات، مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ سے مشورہ کیا، ہر ایک اس ذمہ داری کو اٹھانے سے فرار اختیار کرتا اور جس کے اندر اہلیت سمجھتا اس کی طرف اشارہ کرتا۔ آخرکار سب نے یہ معاملہ آپ کے سر چھوڑ دیا اور عرض کیا ہماری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ فرمایا مجھے موقع دو، دیکھو اللہ اس کے دین اور اس کے بندوں کے لیے کون مناسب ہے۔ پھر آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتلاؤ۔ عرض کیا آپ کو ہم سے زیادہ خبر ہے۔ فرمایا اس کے باوجود اے ابو عبداللہ، عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا جس چیز کے متعلق آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں اسے مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا اگرچہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے عرض کیا واللہ وہ تو ان کے متعلق آپ کی رائے سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ پھر آپ نے عثمان بن عفان کو بلایا، فرمایا مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتلاؤ۔ عثمان نے عرض کیا واللہ میرے علم کے مطابق ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں۔ ابو بکر نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، کاش یہ خوبیاں بیان کرنا چھوڑ دیتے۔ پھر آپ نے اسید بن حضیر کو بلایا، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی۔ اسید نے عرض کیا میں انہیں آپ کے بعد سب سے بہتر جانتا ہوں، اللہ کی رضامندی کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی ناراضگی کی چیزوں پر ناراض ہوتے ہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے، ان سے بڑھ کر خلافت کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے سعید بن زید اور دیگر مختلف انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا، سب نے تقریباً عمر کے بارے میں ایک ہی رائے دی، صرف طلحہ بن عبید اللہ نے عمر کی سختی سے خوف کا اظہار کیا اور ابو بکر نے عرض کیا عمر کے استخلاف سے متعلق اللہ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے جب آپ کو ان کی سختی معلوم ہے؟ ابو بکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، کیا مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ وہ ناکام و نامراد ہوا جو ظلم لے کر کے جائے، میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میں نے تیرے بندوں میں سب سے بہتر کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جن لوگوں نے عمر کی سختی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ان سے فرمایا ان کی سختی اس وجہ سے ہے کہ وہ مجھے نرم دیکھ رہے ہیں، جب خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پر پڑے گی تو بہت سی سختیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2، پھر آپ نے ایک عہد نامہ تحریر فرمایا جو مدینہ میں عمرا و والیان کے ذریعے سے دوسرے شہروں میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ وہ فرمان یہ تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کا عہد نامہ ہے جو انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے جاری کیا ہے، جبکہ کافر ایمان لے آتا ہے، فاضل یقین کر لیتا ہے، جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ میں نے اپنے بعد تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے، ان کی سنو، ان کی اطاعت کرو۔ میں نے اللہ، رسول، دین اور اپنے اوپر تمہارے بارے میں خیر اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اگر وہ عدل پر قائم رہے تو میرا یہی ان سے گمان اور ان کے بارے میں یہی علم ہے، اور اگر بدل جائیں تو ہر شخص جو کرے گا اس کا ذمہ دار ہے۔ میں نے خیر ہی چاہی ہے لیکن مجھے غیب کا علم نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے امت کے لیے اپنی آخری خیر خواہی عمر فاروق کی شکل میں پیش کی۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا تیزی سے آ رہی ہے، ان کے قوم کے لوگ پہلے سے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب یہ دنیا کی طرف جھکیں گے تو دنیا کی شہوتیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیں گی، پھر دنیا انہیں پھیل لے جائے گی، ان پر غالب آ جائے گی۔ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈراتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر محتاجی سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے تمہارے اوپر دنیا کا ڈر ہے، کہ دنیا تم پر اسی طرح پھیلا دی جائے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر پھیلا دی گئی، بس تم دنیا سمیٹنے میں سبقت کرنے لگے ہو جیسا کہ گزشتہ قوموں نے اس سلسلہ میں مسابقت کی، تو جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک کیا تمہیں بھی ہلاکت و بربادی کر دے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیماری کا اندازہ لگا لیا، پھر اس کے لیے مفید دوا پیش کی اور بلند پہاڑ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب دنیا نے دیکھا تو مایوس ہو کر منہ پھیر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ عمر کی شخصیت تو وہ ہے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا، ایھا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جس راستے میں تمہیں چلتا ہوا دیکھتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بڑے مصائب و آلام جس سے امت دوچار ہوئی اس کا آغاز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا۔ یہ ابو بکر کی فراست اور حضرت عمر کو ولی عہد مقرر کرنے میں آپ کے نقطۂ نظر کی صداقت پر بہترین شاہد ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب فراست 3 اشخاص تھے۔ وہ خاتون جس نے اپنے والد سے موسیٰ کے بارے میں کہا تھا، اے ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ آپ جنہیں اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام کا مالک جس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور ابو بکر صدیق جب انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے مضبوط بند تھے جس نے امت کو فتنوں کی موجوں سے محفوظ رکھا۔ ابو بکر صدیق نے عمر کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ جب عمر آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے عزائم کی خبر دی۔ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا۔ ابو بکر نے انہیں تلوار کی دھمکی سنائی تو پھر عمر کے سامنے قبول کرنے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہ رہا۔ ابو بکر صدیق نے بحالت ہوش و حواس اپنی زبان سے لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے تاکہ آپ کے بعد کسی طریقے کا التباس نہ پیدا ہونے پائے۔ آپ لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، اللہ کی قسم میں نے غور و فکر میں کوئی کمی نہیں کی ہے اور نہ میں نے اپنے کسی قرابت دار کو خلیفہ بنایا ہے، میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا ہے۔ تم لوگ ان کی سننا، ان کی اطاعت کرنا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے سن لیا اور ہم مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ آپ دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ اللہ سے سرگوشیاں کرنے لگے، اپنی آرزوؤں کو ظاہر کرنے لگے، دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں نے عمر کو تیرے نبی کے حکم کے بغیر خلیفہ بنایا ہے، اس سے میرا مقصود امت کی بھلائی ہے۔ مجھ پر ان فتنے کا خوف ہوا، میں نے اپنی بساط پر غور و فکر کیا، ان پر ان میں سب سے بہتر اور ان کی ہدایت پر سب سے زیادہ حریص شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔ اے اللہ، تیرا حکم مجھ پر آ پہنچا ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو نے ان میں میرا خلیفہ ہو جا۔ آپ نے عثمان بن عفان کو مکلف کیا کہ وہ لوگوں کو فرمان نامہ پڑھ کر سنائے اور ابو بکر کی وفات سے پہلے لوگوں سے عمر کی خلافت کی بیعت لیں۔ مزید توثیق کی خاطر فرمان نامے پر مہر ثبت کی تاکہ کسی طریقے کی سلبیات رونما نہ ہونے پائے۔ عثمان نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ کیا اس فرمان نامے میں جو ہے اس کے مطابق آپ لوگ بیعت کریں گے؟ سب نے کہا ہاں، اور سب لوگوں نے اس کا اقرار کیا اور اس سے راضی ہوئے۔ 7ویں بات،
آپ نے جو بیان کی ہے، ابو بکر صدیق کی وفات سے قبل ہی عمر کی خلافت کی بیعت لی گئی۔ جب فرمان نامہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا گیا، سب نے اس سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد لوگ آگے بڑھے، بیعت کی۔ بیعت آپ کی وفات کے بعد نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں عمل میں آئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ ابو بکر کی وفات کے فوراً بعد اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ محقق کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمر نے اہل حل و عقد کے اتفاق و ارادے سے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی۔ انہوں نے خلیفہ کا انتخاب ابو بکر کے سپرد کر دیا تھا اور اس سلسلے میں ان کو اپنا نائب بنا دیا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے مشورہ کر کے خلیفہ کی تعیین فرمائی، پھر اس تعیین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سب نے اس کا اقرار کیا اور اس سے موافقت کی۔ اصحاب حل و عقد ہی کی حقیقت میں اس امت کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، لہذا عمر کا استخلاف شورائیت کے انتہائی صحیح ترین اور عادلانہ اسلوب کے مطابق عمل میں آیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں جو اقدامات کیے وہ شورائیت سے کسی صورت میں متجاوز نہیں تھے، اگرچہ عمر کے انتخاب میں جو کارروائیاں عمل میں آئی وہ ویسی نہ تھیں جو ابو بکر کے انتخاب میں عمل میں لائی گئی۔ اس طرح شورائیت اور اتفاق رائے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے منتخب کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کی خلافت کے سلسلے میں تاریخ میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا اور نہ آپ کی خلافت کے دوران میں کوئی آپ کا مد مقابل بن کر اٹھا۔ آپ کی خلافت کے دوران میں آپ کی خلافت و اطاعت پر سب کا اجماع تھا، سب ایک تھے۔ آخری بات یہ، عمر بن خطاب کو ابو بکر نے کیا وصیت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ساتھ خلوت میں ہوئے، ان کو اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہوتے ہوئے مختلف وصیتیں فرمائیں۔ امت کے لیے پوری کوشش و محنت کے بعد آپ نے یہ چاہا کہ جب رب سے ملے تو ہر ذمہ داری سے بری ہوں۔ وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ دن میں کچھ اعمال مقرر کیے ہیں جنہیں رات میں قبول نہیں کرتا، اور رات میں کچھ اعمال مقرر کیے ہیں جنہیں دن میں قبول نہیں کرتا۔ جب تک فرض ادا نہ کیا جائے نفل قبول نہیں کرتا۔ حقیقت میں میزان اس کا بھاری ہے، جس کا میزان عمل قیامت کے دن دنیا میں اتباع حق کی وجہ سے بھاری ہو، اور حق ہے کہ وہ میزان بھاری ہوگا جس میں قیامت کے دن حق رکھا جائے گا، اور اس کا میزان ہلکا ہے جس کا میزان قیامت کے دن باطل کی اتباع کی وجہ سے ہلکا پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا تو انہیں ان کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا، برے اعمال سے تجاوز کیا، اور جب میں نے ان کو یاد کیا تو میں نے کہا مجھے خوف ہے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ نہ پا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا، ان کے برے اعمال کو بیان کیا، اچھے اعمال کو لوٹا دیا۔ جب میں نے ان کو یاد کیا تو کہا مجھے امید ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں تاکہ بندہ رغبت و رہبت کے ساتھ زندگی گزارے، نہ تو اللہ سے غلط امیدیں باندھے اور نہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہو۔ اگر تم میری وصیت کو یاد رکھو تو تیرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے موت نہ ہو، اور تم موت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ موت کا وقت قریب آیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، ابو بکر کی موت کا آغاز ہوا، آپ نے غسل فرمایا، یہ انتہائی سرد دن تھا، آپ پر بخار طاری ہوا، 15 دن تک بخار میں مبتلا رہے، نماز کے لیے نہیں نکل سکتے تھے۔ آپ کے حکم سے عمر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ کیا اتفاق ہے، جو کردار اللہ کے رسول کے زمانے میں ابو بکر صدیق کا رہا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں عمر کا رہا۔ یہ کتنی بہترین باتیں ہیں، کتنی ملتی جلتی شخصیتیں ہیں نبی کی، صدیق کی اور عمر فاروق کی۔ صحابہ برابر آپ کے عیادت کے لیے آتے رہتے، عثمان برابر آپ کے ساتھ لگے رہتے۔ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی، لوگوں نے عرض کیا کیا آپ کے لیے طبیب کو بلاؤں، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یقیناً میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے فرمایا، دیکھو جب سے میں خلافت میں داخل ہوا ہوں میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کو میرے بعد کے خلیفہ کے حوالے کر دو۔ جب ہم نے حساب کیا تو ایک نوبی غلام تھا جو آپ کے بچوں کو اٹھایا کرتا تھا، دوسرے ایک اونٹ تھا جو آپ کے باغ کو سیراب کرتا تھا۔ ہم نے ان دونوں کو عمر کے پاس بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر عمر رو پڑے اور کہنے لگے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو بری طرح تھکا دیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، جب ابو بکر مرض الموت میں مبتلا ہوئے
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ موت کے عوارض آپ کو لاحق تھے، آپ کا سانس آپ کے سینے میں تھا۔ اس موقع کی مناسبت سے میں نے یہ شعر پڑھا: تمہارے دین کی قسم، مال و دولت نوجوان کو مفید نہیں ہو سکتی جبکہ روح اٹک جائے، سینہ تنگ ہو جائے۔ آپ نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا، فرمایا ام المؤمنین، یوں نہیں بلکہ اللہ کا فرمان سچ ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی ہے، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ فرمایا عائشہ، تو میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، میں نے تجھے ایک باغ ہدیہ میں دیا تھا، لیکن اس سلسلے میں اپنے جی میں کھٹک محسوس کر رہا ہوں، لہذا تم اسے میراث میں لوٹا دو۔ پھر ام المؤمنین نے اسے لوٹا دیا۔ ابو بکر نے فرمایا، جب سے میں نے خلافت سنبھالی ہے 1 درہم و دینار بھی مسلمانوں کا نہیں کھایا ہے، لیکن ہم نے ان کے بھوسی دار گلے کھائے ہیں، موٹے کپڑے پہنے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مال فے میں سے میرے پاس قلیل یا کثیر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس حبشی غلام اور سینچائی کے اونٹ کے، ان کو الگ کر دو، اور جب میری وفات ہو جائے تو اسے عمر کے پاس بھیج دینا، میرا دامن ان سے بری کر دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب عمر کے پاس پیغامبر بھیجا تو آپ رو پڑے اور آپ کے آنسو زمین پر بہنے لگے۔ آپ فرماتے جاتے، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنے بعد کے لوگوں کو تھکا دیا۔ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنے بعد کے لوگوں کو تھکا دیا۔ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اپنے بعد کے لوگوں کو تھکا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو فرمایا کہ عمر نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے بیت المال سے 6000 درہم لیے اور میرا فلاں باغ جو فلاں جگہ ہے اس کے عوض ہے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر نے اس کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، آپ نے یہ چاہا کہ آپ کے بعد کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ کے ان کے مواقف سے سرکاری مال میں آپ کے زہد و ورع کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے مسائل میں مشغولیت اور خلافت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر تجارت اور ذرائع آمدنی کو ترک کر دیا، مجبوراً بیت المال سے نفقہ لیا جو بھوک مٹانے اور ستر پوشی کی ضرورت سے زیادہ نہیں تھا، اور آپ مسلمانوں کے لیے وہ عظیم خدمات پیش کر رہے تھے جن کی ادائیگی کے لیے خزانے ناکافی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ کے پاس یہ حقیر زائد مال اس وقت کو بیت المال میں لوٹانے کا حکم دیا تاکہ اپنے رب سے امن و اطمینان کے ساتھ ملیں اور دل نفس بالکل پاک ہو، تقوی کے سوا کوئی بوجھ نہ رہے، دونوں ہاتھ ایمان کے سوا ہر چیز سے خالی ہو۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اسی طرح اپنے اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے جو مال وظیفے کے طور پر لیا تھا اس کا عوض چکانے کے لیے اپنے وصیت فرمائی۔ یہ ان کا عادلہ، یہ ان کا تقوی ہے۔ ان کے مذکورہ زمین بیت المال کو دی جائے، یہ آپ کا ورع تھا، یہ آپ کی زہد تھی، یہ آپ کا پرہیزگاری تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں دنیاوی مفاد کا بالکل شائبہ نہ۔ آپ مسلسل 15 دن تک بیمار رہے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری دوشنبہ آیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا دوشنبہ کے دن۔ فرمایا میری بھی یہی آرزو اللہ تعالیٰ سے ہے۔ پھر پوچھا کتنے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا؟ ام المؤمنین نے عرض کیا 3 یمنی سوتی چادروں میں، نہ تو اس میں قمیص تھی اور نہ ہی عمامہ۔ ابو بکر نے فرمایا تم میرے اس کپڑے کو دیکھو جس میں زعفران یا مشک لگا ہوا ہے، اس کو دھو دو اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور شامل کر لو۔ آپ سے عرض کیا گیا اللہ اس سے بہتر عطا کیا ہے آپ کو، ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفن دیں گے۔ فرمایا میت کی بنسبت زندہ شخص نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق ہے تاکہ اپنی ستر پوشی کرے، میت تو پیپ اور بوسیدگی کے حوالے ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو آپ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا غسل دیں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا ہے جو لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے، بلکہ دیکھیے حضرت اسماء بنت عمیس کو وصیت کی آپ نے کہ میری وفات کے بعد آپ غسل دینا، اور آپ نے دیا بھی۔ رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی زبان پر آخری کلمہ تھا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر نیکوکاروں میں کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو پوری کی۔ 22 جمادی الاخری 13 ہجری دوشنبہ کا دن گزار کر شہسنبہ کی رات انتقال فرمایا۔ آپ کی وفات سے پورے مدینہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ رسول کی وفات کے بعد اس غمگین شام سے بڑھ کر کسی دن مدینہ میں زیادہ رونے والے نہ پائے گئے۔ وفات کی خبر سنتے ہی حضرت علی روتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے ابو بکر کے گھر آئے۔ فرمایا ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ رسول کے محب محبوب، مونس، معتمد علیہ، رازدار، مشیر تھے۔
لیکن لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے بڑھ کر مخلص، سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے بڑے دیندار، سب سے زیادہ رسول کی حفاظت کرنے والے، اسلام پر سب سے زیادہ مہربان، سب سے بہترین صحبت والے، سب سے زیادہ مناقب والے، سب سے افضل، سب سے بلند مقام کے مالک، سب سے زیادہ مقرب اور اخلاق و عادات میں رسول کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اشرف، اللہ تعالیٰ آپ کو رسول کی اور اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ نے رسول کی اس وقت تصدیق فرمائی جب لوگوں نے آپ کی تکذیب کی۔ آپ رسول کے نزدیک آنکھوں کان کی طرح تھے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کریم میں صدیق کہا، والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچے دین کو لایا، جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو کہ پارسا ہیں۔ آپ نے رسول کے ساتھ مواصلات کی جبکہ لوگوں نے بخیلی کا ثبوت دیا۔ ناپسندیدہ حالات میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے، جب لوگ بیٹھ گئے سخت حالات میں اچھی صحبت کا ثبوت دیا۔ دو میں دوسرے یار غار رہے، آپ پر سکینت کا نزول ہوا۔ ہجرت میں آپ محمد کے رفیق سفر رہے، اللہ کے دین اور امت میں آپ کے خلیفہ بنے۔ جب لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ نے وہ کارنامہ کیا جو کسی نبی کے خلیفہ نے نہیں کیا۔ آپ اس وقت اٹھے جب دوسرے لوگ کمزور پڑ گئے، نکلے جب لوگ بیٹھ گئے، قوی بن کر ابھرے جب لوگ کمزور ہو گئے، رسول کے طریقہ کو اختیار کیا جب لوگ دنیا دار ہو گئے۔ آپ بالکل ویسے ہی تھے جیسا کہ رسول نے فرمایا تھا، جسم میں کمزور، اللہ کے دین میں قوی، اپنی ذات میں متواضع، اللہ کے نزدیک عظیم، لوگوں کی نگاہ میں عظمت کا حامل، ان کے نزدیک بڑے، کسی آپ کو بارے میں کلام نہیں، کوئی آپ پر طعن و تشنیع کرنے والا نہیں، مخلوق کے لیے آپ کے پاس کوئی نازک پہلو نہیں تھا، کمزور ذلیل شخص آپ کے نزدیک قوی تھا جب تک کہ اس کا حق نہ دلا دے، قریب و بعید سب اس میں برابر تھے۔ آپ کے نزدیک سب سے قریب وہ تھا جو اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت شعار، متقی ہو، حق، صداقت اور نرمی آپ کی شان تھی۔ آپ کی بات فیصلہ کن اور حتمی ہوا کرتی تھی۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 63 سال تھی۔ اس پر تمام روایات متفق ہیں۔ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بالکل برابر تھی۔ آپ کو آپ کی بیوی اسماء بنت عمیس نے غسل دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ کو رسول کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر رکھا گیا اور آپ کی نماز جنازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی قبر میں عمر، عثمان، طلحہ اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہم اترے اور آپ کی لحد کو رسول کی قبر سے چپکا کے رکھا گیا۔ اس طرح چہار تانگ عالم میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر عظیم جہاد کرتے ہوئے ابو بکر صدیق اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انسانی تمدن و تہذیب اس بطل جلیل کی مقروض رہے گی جس نے وفات نبوی کے بعد دعوت نبوت کا پرچم اٹھایا، آپ کے لگائے ہوئے پودے کی حفاظت کی، عدل و حریت کی بیج کی نگہبانی کی، اسے شہداء کے پاکیزہ خون سے سیراب کیا، جس سے ہر طرح کے ثمرات امت کو وافر مقدار میں ملے اور تاریخ میں علوم و ثقافت اور فکر میں عظیم تقدم حاصل ہوا۔ انسانی تہذیب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقروض رہے گی، کیونکہ آپ کے جہاد اور صبر عظیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور اسلام کو اقوام و امم اور مختلف ممالک میں عظیم فتوحات کے ذریعے سے پھیلا دیا، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ میں اس کتاب کو ابو عبداللہ محمد عبداللہ قحطانی اندلسی کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ کہو انبیاء میں سب سے بہتر اور روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انبیاء کے ساتھیوں میں سب سے عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ انہی باتوں پر آج کا یہ درس ختم کرتا ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری لمحات میں جو وصیتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان وصیت کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔